اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدق سے ہمارے جسم کے ہر حصے میں نور پیدا فرما، گوشت میں، بال میں، کھال میں، ہڈیوں میں، گودے میں نور پیدا فرما، آسمان کے اوپر سے، زمین کے اندر سے، شرق غرب شمال جنوب ہر 6 سمتوں سے ہمیں نور نصیب فرما۔ اللہم ربنا انت مولانا فانصرنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا وارحم على احوالنا انك على كل شيء قدير، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اشرف المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین محبوب رب العالمین، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین العظیم المہدیین وصحبہ غر المجامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں درود شریف سارے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا اللہم صلی اللہ من منہم شکت الاسرار من بلغت الانبیاء وعلا علیہ تعالی صحابہ القربان۔ اللہ پاک جل وعلا واسطے ساریاں تکلیفوں بے لیو تعریف دے لائق جڑی ذات اور پوری کائنات دے عز و شان دا بھی سبب ہے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ نے پوری کائنات صرف اس سے کم واسطے پیدا فرمائی ہے کہ ذرے ذرے کے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی عظمت کی شان ظاہر کرنا۔ جتنے بھی مراتب کسی وجود میں ملے وہ سارا صدقہ سرکار کا، اصلی گل سرکار دی، سوالہ بھی جڑے انبیاء ہیں اور جو رسول آئے ہیں 313 کموں پیش جتنے بھی، وہ سارے حضور دے نوازے ہوئے، حضور دے صدقے نوازے ہوئے اور حضور دے ہتھی نوازے ہوئے۔ ایک ظاہری جی گل ہے کہ آپ 12 ربیع الاول میں جلوہ ہوئی دنیا اس خاکی لباس میں، بشری لباس میں، یہ ایک اور معاملہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کائنات کی جڑی شے بھی بنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنائی گئی، بالکل پکی۔ فرشتیاں دے آپ استاذ نے، انہوں نے اللہ کا نام آؤں ہی نہیں سی، سرکار آپ سکھایا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جتنے نبی گزرے ہیں ہر ایک نے، اگر آپ 12 ربیع الاول مکے میں عبداللہ پاک کے گھر پیدا ہوئے اور اس کو پہلے آپ کا کوئی نشان نہیں سی تو پھر سارے نبی آپ کا نام لے لے کہ وسیلہ کیوں پیش کر دے رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وسیلہ پیش کیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں اول تخلیق انسان ہوا ہے اس اول انسان کو بھی پتہ سی کہ میرے تو بھی اول ایک ہے جہاں نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی حقیقت ہے۔ باقی جتنے مراتب نے وہ سارے سرکار دے صدقے نے، انبیاء ہوں، رسول جو بھی رشتے ہیں، نور ہے، علمان ہے، جنت ہے، سارا کچھ اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اشارے کی طرف، اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمانا۔ جنت ہے یہ بھی صدقہ ہے نبی پاک دے رخسار کے حسن کا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ خود فرما دیں ان کے قدم سے صلہ غالی ہوئی جنا
اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوالے گل اے حضور پاک کی وجہ تو جنت جو خوبصورت ہے تو جن کے طریقوں جا بجا ترتاسے احادیث کے یا قرآن مقدس سے جو مختلف مقامات سے بیان کیا گیا یہ سارا حسن مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے سبحان پھر مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ ہر چیز میں اصل الاصول ذات مصطفیٰ ہے سبحان اور اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تھوڑی دیر واسطے تو میں ایک گل کیوں شروع کی تھی گل تو اہل بیت ہی کرنی اتوں میں بنیاد بنی ہے کہ سب کچھ سرکار کا صدقہ ہے یہ مطلب یہ ہے میریو کہ اہل بیت بھی چونکہ سرکار کی ہے کس کی ہے بولے اس لیے ان کی شان بلند ہے یہ گل سمجھو ایسا تو ناپنے توڑتے ہیں کہ کیڑا آگے ہے کیڑا پیچھے ہے ساتھ اس لیے کا بھی صحیح طرح پتا نہیں لیکن سب وزن کرتے ہیں فلانی شخصیت افضل ہے فلانی اعلیٰ ہے فلانی ہینڈ ہے یہ لچر گلا میں نہیں پینا چاہیے وہ سارے افضل ہیں ہر وہ افضل ہے جس کی آنکھ نے چہرہ مصطفیٰ دے اور وہ کچھ ایسے افضل ہیں کہ اگر دوسرے کو دیکھو تو آپ یہ نہیں فرق کر سکتے کہ حضرت ابوبکر آگے یا حضرت عمر آگے یا حضرت عثمان آگے یا مولا علی اور یہی نظریہ ہے شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ کا یہی نظریہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر کا یہی نظریہ ہے داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نظریہ ہے معمور من الرسول عطائے مصطفیٰ بن خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ بالکل اوریجنل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے نوازے ہوئے ہیں سارے ہی کمال پر ہیں اہل بیت بھی اصحاب بھی لیکن چونکہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے اس لیے قاری صاحب نے اس پروگرام کا انعقاد بھی اہل بیت کے ذکر کے حوالے سے کیا ہے سو اس لیے ہم اہل بیت کا ذکر کرنے لگے ہیں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ پکا جان لیں کہ جس کا جو مرتبہ ہے وہ صدقہ سرکار کا ہے ایک گل سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں آئے اے مثلا ٹوپی ہے یہ وجہ کی ہے اگر کوئی بندہ اس ٹوپی چومے وہ پہلی وجہ یہ ہونی ہے کہ میرے سر سے ہے تو ہی چوم رہے ہے بندہ تو خدا کے بندو جس کی بھی جو عزت ہے وہ نسبت سے ہے اور نسبت میں سب سے کامل نسبت مصطفیٰ کی ذات سبحان اللہ ہر ایک حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہے تو نسبت تو سرکار کی ہے اسی طرح حضرت عمر کا تذکرہ ہے تو نسبت کس کی ہے حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ہے نسبت کس کی ہے سرکار حضرت عمر فاروق تو خود فرماتے ہیں ہم اونٹ چرایا کرتے تھے پہلو میں اٹھے گھیر کے لے آمدہ سا نس چاہتا سی مڑ کے آمد دوسری تو دوسرا نس گیا اور موڑ کے لے آمدہ پچھلا دوسرا نس گیا یہ آپ کا اپنا قول ہے فرمایا ہوں یہ حالت ہے نیل کا دریا اگر خشک ہوتا ہے تو عمر اسے خط لکھتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے تو لوگوں یہ کمال عمر کا نہیں نسبت مصطفیٰ کا بات وہیں آئی کہ نہ آئی کہ گھر ساری سرکار پھر بولے اللہ اس کو پہلے پوچھا سی حضرت ابوبکر صدیق کو میں تو میرے تو راضی ہے کہ نہیں کوئی مکہ کوئی ابوبکر پاک کوئی گلیاں کدے نہ پوچھے اللہ نے بھئی ابوبکر تم میرے تو راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے وہ سرکار کریم نے بارگاہ مال جنہوں لے کے مدینہ شریف میں تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا جاؤ جبریل جاؤ میرے محبوب کو پوچھو جا کے اس یار اپنے کو سلام آکھے انہوں پوچھے اللہ پہ آتا ہے میں تیرے تو راضی میں تو میرے تو راضی ہے یا نہیں میں نے پوچھا کبھی نہیں اب پوچھتا ہے کہ راضی ہے یا نہیں تو یہ کیا معاملہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا جیڑا جیڑا بندہ حضور کا ہوتا چلا جاتا ہے وہ محبوب تر ہوتا چلا جاتا ہے سبحان اللہ وہ اصل وجہ اس میں سرکار ہے آج ہم جن کا ذکر کرنے لگے ہیں حسنین کریمین سیدنا و آقاؤنا و مولاؤنا و مأواؤنا و ملجاؤنا حضرت امام علی مقام حضرت حسن علیہ السلام یا حضرت امام علی مقام حسین پاک علیہ السلام
ان دونوں کی بھی فضیلت یہی ہے کہ جتنا قرب ان کو مصطفیٰ کی ذات سے ہے، جتنا قرب ان کو سرکار کی ذات سے ہے، اتنا قرب کسی اور کو میسر نہیں ہوا۔ میں ہونٹ چوسنا حالی چبنا نہیں، ہونٹ چوسنا، زبان چوسنا، کس کی زبان؟ سرکار، یہ کوئی پیر صاحب نہیں یا کوئی مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب نہیں، وہ ہونٹ جن کی رب قسمیں کھائے، سبحان حسین کے منہ کے اندر۔ سبحان اللہ، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ ہاں رہی؟ وہ زبان کہ جس کا رب تذکرہ کرے وہ یہ چوس رہے ہیں، اتنا قرب کسی کو میسر نہیں ہوا۔ سرکار کریم کا اتنا نیڑا پن، اتنی نزدیکی، وہ کبھی کندھوں پر سوار ہو رہے ہیں، کبھی حضور کی گود میں ہے، کبھی وہ سجدوں کی حالت میں حضور کی پشت پر ہے اور حضور سجود کو لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کبھی سرکار کریم نماز پڑھاتے ہوئے بھی ہاتھ پیچھے باندھ رہے ہیں۔ کدے سویا امام پیچھے ہاتھ بدے ہو دسو میرے سارے پڑھے گی میں دسو بیٹھے رہا۔ حضور نماز پڑھا رہے اور حضرت سجدے میں گئے، حضرت وہ اٹھنے لگے، مگر نہ سجدہ حضور لمبا کر دیتے، حضور اٹھنے لگے، وہ چھال مار کے آئے، حضرت امام حسین پاک اتنے چڑھ گئے، حضور نے ہاتھ تھکے بننے کے بجائے پیچھے باندھ لے۔ سبحان اللہ، اور پیچھے کیوں بن رہے؟ جو کھڑے ہوئے ہیں امام حسن کو اب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کنڈ پیچھے ہاتھ بن گئے، چونکہ حسین اٹھایا ہوا ہے، صحابہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا مقام اور اتنی شان کسی کو میسر نہیں ہے جتنی سیدہ کے بیٹوں کو نصیب ہوئی۔ جنت کے جوانوں کی سرداری کا تمغہ ان کو تب پہنایا گیا جب ان پر نماز بھی فرض نہیں ہے۔ ہمیں تو نماز پڑھنے کے بعد بھی معلوم نہیں کہ ہم جنتی ہیں کہ نہیں۔ تو مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں پکا جنتی ہوں؟ آپ سے قرآن کوئی قاری صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی شیخ الحدیث صاحب، کوئی پیر بھی نہیں کہہ سکتا۔ تشکر کے ساتھ، تشکر یعنی یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، سوائے ان دو بھائیوں کے اور ان حضرات صاحب کے جن کو حضور نے بشارت دی، یہ صرف یہ نہیں اعلان کر سکتے ہم جنتی ہیں، بلکہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی جنتی ہونے کا معاملہ نہیں، یہ برکات اور یہ ثمرات ان کو میسر ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت پر زور دیا ہے۔ ان کی محبت، ان کی والدہ کی محبت، ان کے والد کی محبت، یہ چار ہیں، پانچویں خود رسول ہے، اسی لیے انہیں بولا جاتا ہے پانچ تن پاک۔ کتنے؟ اور بھی پاک ہیں، نبی بھی سارے پاک ہیں، رسول بھی پاک ہے، اصحاب بھی پاک ہیں۔ یہ تخصیص ہے پانچ تن پاک سے مراد، یعنی یہ جس طرح کرے کلمہ پاک، ذکر پاک، نعت پاک، اس طرح کہتے ہیں ہم یہ پانچ تن پاک سے مراد کون ہے؟ پہلے خود ذات مصطفیٰ، سبحان اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک مرتبہ کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری ذات کون سی ہے؟ خود مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ پھر بولے یا حسین یا حسین، زور سے بولو، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین۔ یہ سمجھنے کی بات، ان کی محبت دیکھیں۔ ابھی آپ یہ نعرہ لگا نا، تو ساڑھے تو ذہن اتنے خراب کر دیتے ہیں، تھوڑا ایک غیر کا ذکر کرو، ساڑھے اپنے کئی بندے آدم سے آنے طرح کی شیعت نہیں بندہ، خدا کی قسم ہے، ایٹی بدبختی کمکلی پہلے بیعت کا ذکر کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے، تو پھر جبریل سب سے بڑا شیعہ کہ جس نے آ کر وہ کے میدان کے اندر حضور سے کہا لا فتح الا علی لا سریفہ الا ذوالفقار، ساریاں بڑیاں میں نبیوں کی جنگاں ویکھیاں، پر قسم ہے تہاڈے رب دی، علی دے نال دے جڑا بھی کوئی تکیا تلوار دے نال دی تلوار بھی کوئی۔ یا علی، تو حضور نے آگے سے جو جواب دیا وہ بھی سن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل بلے بلے، تعریفیں اس کی کر رہے ہو تو یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے؟ آنا من ہو، میں اس سے ہوں،
وعلی منی، اور یہ مجھے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے جبریل کا اگلا جملہ بھی سن لو، جب یہ کہہ چکے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ آپ سے، آپ اس سے، وَأَنَا مِنْكُمَا، تو میرا تعلق تم دونوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دماغ کی خلل ہے، خرابی ہے۔ ذرا اہل بیت کا ذکر کرو تو بندوں کی طبیعت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ اہل بیت کا۔ انہوں نے پٹا پایا اپنے گلے میں، پٹا، اور ڈال کر وہ سیدہ کے دروازے پر آ گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ کے اور کہنے لگے میں نے سنا ہے آپ مجھ سے کچھ کھوائیں، تو یہ جو ہے نا ابو بکر، یہ آپ کے باپ کا بھی غلام ہے اور آپ کا بھی غلام ہے، تو اگر خفقی دل سے نہیں آپ دور کریں گی تو اسے یہاں سے پکڑے منڈی پر لے جا کر بیچ دیں، جو رقم ملے وہ آپ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا، دروازے پر اجازت مانگی، اجازت ملی، پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اے سیدہ، قسم ہے عمر کو عمر کے رب کی، میری نظر میں آپ کے بابا سے افضل کوئی نہیں تھا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھے رب کی قسم اب ان کے بعد آپ سے بڑا محبوب کوئی نہیں۔ کیا کریں گے؟ اصحاب ہیں وہ اہل بیت کی تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن پاک سے کہتے ہیں حسن آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ پر میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے۔ تو ہم نام لیتے ہیں بندے ٹینشن میں آتے ہیں، زور سے نام لینا چاہیے، اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، اور زور لگائے، ایک بار بیٹھے ہو بولو مت تھوڑیوں قسم کا چمکن۔ اگر غوث پاک کا نام لینے بندے کی تقدیر جاگ جاتی ہے تو غوث پاک نے دادے گانے نے اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، اور زور لاؤ جڑا سڑتے ہو اور ساڑو، اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین۔ ایسے ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کو عشق ہے نام حسین سے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور کو محبت ہے، اور اتنی محبت ہے، ورنہ ان کی ذاتوں سے تو ہے ہی، ان کے ناموں سے بھی محبت ہے کہ حضور بار بار یہ نام خود لیتے ہیں، سرکار دو عالم آقا پاک خود نام لیتے ہیں، اور پھر وہ دلیل میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں احب اللہ من احب حسین، حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا من حسین۔ اس حدیث کا معنی کیا؟ اللہ اسے محبوب بناتا ہے جو حسین کو محبوب بناتا ہے، اونچا بولو، جو حسین کو محبوب بناتا ہے۔ یہ سنسکرت ہے، فارسی ہے، کوئی سیدھی جی گل بھائی اللہ اسے محبوب بناتا ہے جو حسین کو محبوب بناتا ہے، اسی بات۔ اب یہ اس میں کوئی ہیر پھیر تو نہیں ہے بات سمجھنے کی، سدے سدے امام علی مقام میں محبت کری جاؤ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو اپنا محبوب بناتا چلا جائے گا۔ تسبیح پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، کوئی خبر نہیں کہ وہ محبوب بنو گے کہ نہیں بنو گے۔ اس پر تو حضور نے مہر ماری ہے کہ جڑا میرے حسین کا محب ہے اللہ انہوں محبوب بنا دے، سبحان اللہ، مہر لگی ہوئی۔ اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 انگلیاں جتنی جگہ تے حدیث آتی ہے اتنی جتنی میری ہے 3 انگلیاں، احب اللہ من احب حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین شبت من الاسماء، اتنی کی حدیث شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ اتنی سی عبارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے 4 مرتبہ حسین کا نام لیا، جبکہ عربی جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور یوں بھی فرما سکتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ انہو منی وانا منہو انہو شبت من الاسباط، آگے ضمیریں نقل کر سکتے تھے اور آپ نام کو ہٹا سکتے تھے، لیکن حضور نے عربی کی ضمیر کو پیچھے کر دیا، اپنے ضمیر کو آگے۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ لہذا انہوں نے محبت اشد ضروری ہے،
انہوں دی محبت تو بغیر حضور دی محبت بھی قبول نہیں. اچھا بولو نہیں. اینج کر کے بولو نہیں. ایسا نعرے مارنے ہیں تو کتنے نعرے مارنے لبیک دے لاندے ہیں آپ محمد یا محمد نعرے مار دے ہو اور نعرے لاندے ہیں سب یہ سارے قبول نہیں بھی ہو لگ یہ اہل بیت کا بغض ہے یہ دماغ کی طرح کھلو ڈنگے والے جتنے سنگی بیٹھے ہوئے ایمانداری نہ دسو ہوں تو شادی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی جنہیں سنگیاں پڑھی یاد کرے گا تو پہلے کیا کیتا ہے اچھا بولو وضو کیتا ہے نا وضو بڑا ہے یا نماز بڑی اچھا بولو نماز ہی بڑی ہے نا اچھا بولو اور تو نا ہمیں ماج بڑی ہے یا رسی نہ سمجھ آئی کون بات وہ وضو بڑا ہے یا نماز بڑی ہے نماز بڑی ہے نا ایسی ہے نا اصل چیز تو نماز ہے تو جڑا وضو کیتا ہے کہ وہ نہ ہوئے یہ اثر ہو جائے اللہ اکبر یہ تکبیر کریمہ ہے نا کنن مطلع کہنا کیا کہنا اللہ اکبر یہ نام کس کا ہے تو بتلاؤ یہ نام بڑا ہے یا وضو نام تو پھر کیوں نہیں ہو رہی نماز اس کا جواب سوچنا کبھی اللہ اکبر بھی موجود ہے تسبیح بھی موجود ہے تعلیل بھی موجود ہے اور تعوذ و تسمیہ وغیرہ اور یہ واقعہ اور دیگر صور قرآنیہ بھی موجود ہیں اور رکوع اور سجود بھی موجود ہیں وضو موجود نہیں لہذا تیری نماز مستجاب نہیں سمجھ کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا اصل ذکر خدا و رسول کا ہے پر حسن اور حسین کی محبت شرط ہے جس طرح وضو کے بغیر نماز کا تصور نہیں حسنین کے بغیر مصطفیٰ کا تصور سبحان اللہ یا رسول اللہ حاضری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اگر ان کی محبت ہلکی ہوتی ہے اہل بیت کی حضور خطبہ کیوں دے رہے ضرورت محسوس ہوئی اور باقی سارے خطبے ہمیں یاد ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے باقاعدہ صحابہ کو فرما رہے ہیں کون سی جماعت ہے صحابہ کی جنتی جماعت اونچا بولو جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اس پر دوزخ حرام ہے بولو مولوی صاحب دوزخ حرام ہے کہ نہیں تو یہ کدے تم سن سکتے ہو کہ سنو اللہ کرے کوئی بچڑا برداشت کر لے اس جملے کے دن جڑا میں منہ چکڑنے لگا سمجھا ہے یہ ہے حضرات اصحاب جڑا چہرہ تک کے جنتی ہو رہے ہیں اور یہ ہے حسنین جڑے ادھروں نکل کے جنت کے دیوانوں کے سردار یہ کوئی سمجھ آئی ہے میں نے کیا بات کی ہے یہ حضرات اصحاب ہیں جو صرف چہرہ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کا اور جنتی بنتے چلے جا رہے ہیں اور یہ حسنین ہے جو خون مصطفیٰ ہے یہ جنتی نہیں ہوتے جا رہے جنت کے مالک بنتے چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ یا حسین یا حسین زور نہ بولو اور زور نہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور یا حسین یا حسین. اور پھر سنیں حضرات اصحاب کو پابند کیسے کیا انہوں نے حضرات اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ کے فرمائیں اللہ ان کے قدموں کی خواب کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے آمین. اور اللہ پاک ہمیں صحابہ کا بھی غلام بنائے اور اہل بیت کا بھی بنائے مگر حدیث کے لہجے کو آپ دیکھیں حضور نے حضرات اصحاب کو اٹھایا اور بٹھا کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا انا تارک فیکم میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ثقلین دو باری چیزیں اور ایک جگہ پر صرف فرمایا انا تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعد میں تم میں چیزیں چھوڑ کر دو جا رہا ہوں اگر تم ان کو پکڑ لو تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے میرے بعد تم گمراہ ہرگز ہرگز بھی بولو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ کس سے فرما رہے ہیں جنہیں منہ چلا نے زبان دیتی ہے وہ بولے اور دب کے بولے پھر اور اچھا بولو
صحاب سے حضور فرما رہے ہیں لن تضلوا بعدی. ادھر اگر کوئی مولوی بھائی عربی جاننے والا بیٹھا ہے تو غور کرے, جڑا بڑے پڑے بھی چاہے ترجمہ کرے. لن تضلوا بعدی, تم اگر میرے بعد گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن کو بھی نہ چھوڑنا, اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا. قرآن کو بھی نہ چھوڑنا, اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا. اور انہوں نے نہیں چھوڑا, اور انہوں نے نہیں چھوڑا. اور جن اللہ کے بندوں انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا. ان کی حالت تو یہ ہے حضرات اصحاب کی, ادب کا معاملہ حضور کا اتنا پایا جاتا ہے کہ وہ ایک الگ تھلگ موضوع ہے. اگر میں چھیڑوں تو الگ تھلگ ان کے اندر حضور کا وہ عشق پایا جاتا ہے. آج کے بندوں مسلمانوں کو تو ہوا بھی نہیں لگی اس کی. وہ تو نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے ایک آیت چھوڑی, ایک آیت پوری آیت چھوڑ دی, پڑھاتے پڑھاتے نماز, مغرب کی نماز. حضرات اصحاب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, حضور نے ایک آیت چھوڑ دی. میں مثال دیتا ہوں, جیسے قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد. تمہیں کہنا چیز بھی چھوڑی, اونچا بولو اللہ. اب حضور تو کچھ اور تلاوت فرما رہے تھے, میں نے مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک آیت چھوڑ دی اور پھر سلام پھیر دیا, مغرب کی نماز ہو گئی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھ کر حضرات صاحب سے فرمایا ابی بن کعب کہاں ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جو پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کی تعلیم دینے والا, سبحان, اور زبردست قاری ہے قرآن, اور چلتے پھرتے قرآن پڑھنے والے, اور زبردست حافظ, بلکہ استاذ الحفاظ. حضور نے پیچھے روک کر کے فرمایا 10 بھائی کہ وہی بن کعب ہے کہ کوئی نہیں؟ پچھلی سبوں میں سے ہاتھ کھڑا کر کے لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اٹھ کھڑو, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا 10 آیت میں چھوڑ نہیں دی تھی؟ فرمایا جی چھوڑ دی. بات تو پیچھے سے بولے کیوں نہیں؟ حکم تو یہی ہے نا, بولے مطلب بولے کیوں نہیں؟ بولا کیا حضور میں کیسے بولتا, میں یہ کیسے سمجھتا کہ آپ بھول گئے. اللہ, سبحان. وہ حضور نے فرمایا اگر تم یہ سمجھے کہ میں نہیں بھولا تو چھوڑی تو میں نے ہے, اور تم یہ بھی نہیں سمجھے کہ میں بھولا بھی نہیں, پھر کیا سمجھے کہ بولے نہیں. ہاتھ جوڑ کر عرض کی, ماں اور باپ کے قدموں پر آقا قربان کروں, میں نے تو یہ سمجھ لیا تھا رب نے قرآن سے یہ آیت اڑا دی ہے. اللہ, سبحان اللہ, سبحان. یہ ہے ان کا ادب, یہ ہے ان کی عقیدت. سبحان. تو وہ جان رہے تھے اور وہ سن رہے تھے کہ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسری اہل بیت ہے. پھر حضور نے آگے اس میں ایک اور بات بھی فرمائی, فرمایا احدہما اعظم من الاخر, ان دونوں میں سے ایک چیز بڑی ہے, ان دونوں میں سے ایک چیز بڑی ہے. اب نہ حضور نے یہ فرمایا اہل بیت بڑی ہے, نہ یہ فرمایا قرآن بڑا ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ اور اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ قرآن بڑا ہے, ایک حضور کسی ایک تھوڑا کر رہے ہیں, یعنی گل حضور نہیں کی تو سمجھ نہیں کر سکتے ہو, بولو کر سکتے ہو, بس غور و فکر کر سکتے ہو. غور و فکر کرو کہ قرآن ہے اور اہل بیت, اور حضور نے فرمایا دونوں میں سے ایک چیز بڑی ہے, بڑی اعظم. اگر حضور یہ فرماتے اولہما اعظم من الاخر, دونوں میں سے پہلی بڑی ہے, تو پھر سیدھا سیدھا فیصلہ تھا قرآن بڑا ہے. لیکن حضور نے احدہما فرمایا, دونوں میں سے ایک. اب غور کیجئے کون ہے, ایک ہے قرآن اور ایک ہے ناطق قرآن, بولتا قرآن. قرآن یہ جو الماری میں آپ نے رکھا ہوا ہے, یہ پڑھ کر بتیرے ہدایت پا گئے, اور بتیرے جو دلوں میں ہی کثیرہ وجاہدی میں ہی کثیرہ. کوئی اس کو پڑھ کر ہدایت پاتا ہے, کوئی پڑھ کر گمراہ ہوتا ہے. ڈنگے کے غیرت مند لوگوں قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کوئی ایک بندہ بھی حسین سے ملا ہو گمراہ ہو گیا. تو فیصلہ کر جاتے آپ کر لینا. یہ گمراہ ہونے دیتے ہی نہیں, بلکہ گمراہ بھی اگر ان کے سامنے آئے وہ بھی کدے ایک نکل آئے جہاں نہ ہو رہے.
اسے بھی یہ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا ان کو تھامو، ان سے محبت کرو، اور ان سے محبت یہ نہ سمجھنا صرف ان سے ہے، ہرگز نہیں۔ فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار۔ فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس کی میری ذات سے محبت ہو گئی، جس نے مجھ سے محبت کی اس کی محبت خدا سے ہوئی، تو جو خدا سے محبت کرتا ہے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ جس نے ان سے بغض رکھا، بغض مجھ سے ہو گیا تو مجھ سے بغض خدا سے بغض ہے، تو جس نے خدا سے بغض کیا جہنم کا کتا۔ فیصلہ سیدھا سیدھا ہو گیا، جو ان کا ہے وہ خدا کا بھی ہے، وہ مصطفیٰ کا بھی ہے، جنت بھی اس کی ہے، حور و غلمان بھی اس کے ہے، مغفرت بھی اس کی ہے، رحمت بھی اس کی ہے، فضل و عنایت بھی اس کا ہے، کرم اور کرپا بھی اسی پر ہے۔ اور جو ادھر سے پھرتا ہے اگر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر ساری رات تسبیح کرتا رہے اور دل کو روزے سے رہے، وہ ہوا مبغض لآل بیت رسول اللہ، اور وہ حضور کی اہل بیت میں سے کسی ایک بچے سے بھی بغض رکھے تو دوزخ کا کتا تو ہو سکتا ہے، جنت کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ پھر کہو اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین۔ یا حسین یا حسین۔ ان کی محبت میری مغفرت ہے۔ ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اگر شہادت کی موت نہ بھی ہو تمہاری اور تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو تمہاری موت شہادت کی ہی ہوگی۔ اور جو بغض میں مرے بس یا وہ یہودیت پر مرے گا یا نصرانیت پر مرے گا۔ یہی سبب ہے کہ حضرات صاحب اپنی اولاد کو بھی اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں۔ حسنین تیری بہن کسی کے نہ وہاں نہ مولا نہ بابا نہ ومنجا نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جب انہوں نے وہ نذرانے دینے لگے تو ڈبل ٹرپل نذرانے حضرت امام حسن اور حسین کے لیے رکھے، اور ان کے لیے نظر کتنی 500 درہم، تو وہاں 10,000۔ وہ بیٹا بول پڑا، اور وہ بیٹا بھی صحابی۔ حضرت میرے ہم تک کو جڑے ہوں دھیان رکھے، حضرات اصحاب کا ادب دل سے نہ نکلنے دینا، لیکن بات کو سمجھو، اصحاب بھی اپنی جان لٹاتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان دسو جی ایمان کا بڑا نام کی تو کسی ڈنگے نہیں ہو، یہ دسو زبیر کتنے ہو ہے جی؟ اچھا کیڑی جگہ؟ فیصلہ بہولا یہ انہوں نے شہزادگان ہیں پیر صاحب نے تھوڑے کسی مریداں وچوں بھی کوئی انہوں نے ہلکا سمجھدا؟ یہ 14ویں صدی میں ایک پیر دے مرید اپنے پیر دے پتر نو ہے نہیں سمجھنا تو صدیق اکبر مصطفیٰ کی یاد کو کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آئے 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 اے ویکھو تو حضرت جی اے دیکھو نا، یہ ہوتی ہے فیضان۔ یہ میں نے آپ کو ایگزامپل پیش کیا، مثال پیش کی ہے، تو حضور کی تو اہل بیت سے کس طرح صحابہ دور رہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ آپ نے فرمایا وہ پتر نے کہا بھائی وہ تو گئے نہیں جگہ بھی، وہ تو جگہ میں جائے غزوات میں یا دیگر جگہوں میں گئے ہی نہیں۔ یہ نظرانے آزاد ڈبل ٹرپل انہوں نے دنیا جا رہی ہیں، اور ہم گئے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ یہ تقریر کون کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا بیٹا، وہ بھی صحابی، اونچا بولو، وہ بھی صحابی، اور جو جن سے بات کر رہے ہیں ابا جان سے وہ بھی صحابی، اور وہ سینئر صحابی ہیں۔ عمر پاک مراد مصطفیٰ ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سسر مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، مراد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرمانے لگے پتر چپ، زبان بند کر، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو میں نے زائد رقم کیوں دی؟ تو سن،
تو بتا تو ان جیسا ہے؟ تو ان جیسا ہے؟ بتا تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے اور تیری نانی ان کی نانی جیسی ہے اور تیرا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ اور میں آدھا وہ اور تک دے کو رشتے بیان کرتے کرو بھی ایتھے کڑی مثل لے آؤں گے کہ نانے جیسا تو رسولوں میں کوئی نہیں ہے. آؤں میں کھا سکتا سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میری جان آپ پر قربان یہ سمجھے ان کی محبت این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہے اور یہ وہی نور ہے. وہی نور کیا کچھ بولو وہی نور اور کوئی نہیں. وہی پھر بولو وہ کون سا وہی مصطفیٰ ہے. سبحان. یہاں فرق نہ کرنا. وہی نور ہے وہ ہے عین نور. تیرا سب گرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. یہ وہی نور ہے وہی نور ہے. اسی لیے جب حضرت مولا مرتضیٰ کے سامنے امام حسن آتے تو حضرت مولا مرتضیٰ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. کہتے تو کیا کہ ابا بھی اٹھ کے بلوتا ہے پتر بس دیکھے جی تو تعظیمن اٹھ کے کھڑے. تعظیمن لفظ بھی غور کرو دے. تعظیمن ایک دن انہوں نے عرض کی ابا جی میری شرم آمدی اٹھ کے کھلو جانے ہو میں شرم آتی ہے. میں پتر آپ تسی باپ ہو. آپ نے فرمایا پتر تینوں میں پتر میرا نہ سمجھنا. پتر کہ تو ہے ہی ہے میرا پر میں صرف پتر سمجھ کے نہ اٹھتا کہ تو ہم نے نہ سامنے ہے لگتا ہے مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی. اسی لیے اعلیٰ رب العالمین نے فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ کی ذات حسنین. سبحان. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. آدھے سے حسن بنے آدھے سے زوردار بولیا کرو یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن. تو ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا تابعدار رکھو. ان کے طریقے پر بھی چلو عمل کرو محبت بھی رکھو. کیا کرو محبت بھی رکھو. کم از کم محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کا ذکر آئے تو آپ کے دل کو راحت نصیب ہو. یہ کم از کم محبت کی علامت کیا ہے. اچھا بولو کم از کم. ایک تو کہنے چلو اپنی صورت محبوب کی صورت کی طرح کر لینی. کپڑے محبوب کے کپڑوں کی طرح پہن لینے. ٹرنا محبوب کی طرح ہے جس محبت بندہ کرتا ہے وہ رنگت اپنا ہے. ساریاں گلا ٹھیک نے لیکن کم از کم علامت یہ ہے محبت کی کہ تم جس سے محبت کرو وہ نام تو دل ٹھارے. سبحان اللہ. ایک کم از کم علامت ہے محبت کی. یہ نہیں کہ یہاں نام لیا جائے تو ماتھے پر بال پڑنا شروع ہو جائے. محبین کی علامت ہے کہ ان کے لیے راحت جان ذکر محبوب ہوتا ہے. آپ ادا کرتے ہیں محبت رکھیں گے خود بجا کے محبت کریں انشاءاللہ. حضور نبی پاک علیہ وسلم کو راضی ہو جان کے جانیا آخری حدیث سنا دینا. حضور نے تاکید کی تھی کہ میری اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف کرنا. خدا کا خوف کرنا. اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی. فرمایا میں تمہیں اللہ کی خشیت دلاتا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں. خدا کا خوف کرنا خدا کا خوف کرنا خدا کا خوف کرنا. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ میں بھی کروں گا. آپ کو بھی کرنا چاہیے. اور اہل بیت جب سامنے آئے تو اس وقت یہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آتا ہے اور کوئی گل نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور قول مبارک ہے تاجدار صداقت کا. آپ فرماتے ہیں لوگوں جب اہل بیت تمہارے سامنے آئے اس وقت تم یہ ذہن میں لے آیا کرو کہ ان کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہے. بلکہ آپ کا ایک اور قول بھی پیش کر دیتا ہوں
آپ فرماتے ہیں اگر ایک طرف میری اولاد کھڑی ہو اور ایک طرف رسول اللہ کی اولاد کھڑی ہو تو ابو بکر کا دل کھنچ کر جس طرف جائے گا وہ میری اولاد نہیں بلکہ مصطفیٰ کی اولاد. سبحان اللہ. اللہ پاک کرم کرسی فضل کرسی رحمت کرسی پانچ دن پاک کا صدقہ کرم کرسی. ایک باری سورہ فاتحہ ترے باری سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن 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 مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. 3 مرتبہ قرآن شریف میں پڑھ لو. یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اگر اس کلام کا جو اس کام بنایا گیا اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جتنی مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام رسول اکرام تمام اولیاء کاملین اور حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہر خاص مقام پر بالخصوص حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوات کے اندر شہید ہونے والے حضرات اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے جتنے بھی حضرات شہید ہوئے اور بالخصوص حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک علیہ السلام اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں جو کربلا محلہ شریف میں شہید ہوئے اور اس کے علاوہ آپ کے بعد بھی جتنے بھی اہل بیت کے حضرات شہید ہوئے ہیں اور آج تک جتنے بھی حضرات اس دنیا سے گزرے ہیں حضور علیہ السلام کی امت میں یا اللہ پاک سب کی روحوں کو درجہ بدرجہ اس کلام کا ثواب پہنچا دے اور جو کام یہاں پر بنایا گیا لنگر شریف بنایا گیا اس کا ثواب بھی پوری امت کے مسلمانوں تک پہنچا. جن دوستوں نے قلعہ قاری صاحب غلام باز صاحب العالیہ کرسیہ کے ساتھ جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے لنگر شریف میں اور دیگر معاملات میں یا اللہ ان کی روزی کی عزت اضافہ فرما. یہاں پر جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائے گا اللہ ان کے دل کی مرادیں پوری فرما. حاجت اپنے معبود کے صدقے میں پوری فرما دے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے صدقے میں چاروں یاروں کے صدقے میں ہر صحابی کے صدقے میں حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ہر فرد کے صدقے میں میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ شیخ الجن والانس والملائکہ سیدنا و مقامنا سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ شہاب الدین سرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جلال الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حضرت شیخ فرید الدین گنجی شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا و ماوا و مرجع حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کل اولیاء کاملین کے تصدق سے یا اللہ پاک ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے. ہماری ظاہری اور باطنی مرادیں پوری فرما دے. ہمارے سینوں کو ستھرا اور اجلا فرما. ہمارے اذہان کو افکار کو لطافت نصیب فرما. گندگی اور پلیتی اور نجاست کو ہم سے دور فرما. باقی طہارت اور پاکیزگی اور برکت ہمیں نصیب فرما. ہمارے آباب پر کرم فرما. خود ہم پر اپنا فضل فرما. ہماری ازواج پر مہربانیاں فرما. اولادوں پر اپنی مہربانیاں فرما. بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما دے اور برکت والی روزی عطا فرما دے. بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی حاجتیں پوری فرما دے. جوان بچوں کے رشتوں کے بہتر اسباب پیدا فرما. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. دشواریاں اور کٹھن مرحلوں کو آسان فرما دے. حضور علیہ السلام کے توسل اور تصدق سے اس محفل میں آنے والے بچے بوڑھے جوانوں پر اپنی مہربانی فرما دے. نبی علیہ السلام کے تصدق سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. قبر میں آپ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرمانا. حشر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا. جنت میں آپ کا پڑوس عطا فرمانا. اپنے محبوب پاک کے صدقے میں اس مجمع میں جو تیرے پاک باز بندے ہیں انہیں کی برکت سے آج کی اس محفل میں جو دعائیں ہوئی ہیں انہیں مقبول و مستجاب فرمانا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. اٹھیے گا نہیں بیٹھے رہیے گا جس طرح قاری صاحب کہیں گے اس کے بعد ایک شیخ صلاۃ السلام کا بیٹھے آپ بس Amen.